کہیں جن دو جملوں سے اس کو تسلی ہو جاتی ہے یہ اس کا حق ہے۔ مصیبت آئی ہے نا اس کے گھر میں، آپ کہیں نہیں میں تو نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میری مصیبت میں تو وہ نہیں آیا تھا۔ بھائی آپ کی مصیبت میں وہ نہیں آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آپ کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کا حکم پورا نہیں کیا تھا، تو کیا اس نے جب اللہ کا حکم پورا نہیں کیا تھا تو آپ بھی اللہ کا حکم پورا نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم تو کریں گے۔ اس نے اگر نماز نہیں پڑھی تھی تو ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے کیا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا کہ آپ اس کا حق دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں مال کا وہ محتاج نہیں ہے، جسمانی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن کوئی پریشانی گھر میں آ گئی ہے، فوتگی ہو گئی ہے، کوئی غم آ گیا ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف اس کے گھر میں آئی ہے، آپ کے دو چار جملے کہنے سے اسے تسلی ہو سکتی ہے، اس وقت وہ حق یہ مانگ رہا ہے، اس کے لیے آپ تسلی کا کلمہ کہیے اور اسے تسلی آپ دیجئے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ اللہ اکبر، کہاں آج ہم حق دیتے ہیں؟ اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے، بڑی اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں، اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو آپ، یہ اللہ نے جو آپ کو ہاتھ دیے ہیں، جن ہاتھوں سے آپ کمائی کرتے ہیں، جو آپ مال کماتے ہیں، یہ مال آپ کہاں خرچ کریں؟ اس مال کے مصارف کیا ہیں؟ یہ مال آپ اپنی ضرورت پر خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ مال آپ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، صدقے کا ثواب ہے۔ یہ مال آپ اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کریں، صدقے کا ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب آپ اپنے مال کے احاطے کو اور اپنے مال کے خرچ کرنے کے دائرۂ کار کو تھوڑا سا بڑھائیں، آپ تھوڑا سا بڑھائیں، آپ گرد و نواح میں بھی خرچ کریں، قرابت داروں پر خرچ کریں۔ قرابت داروں پر خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس مال بچتا ہے، دیگر غرباء کو دیکھیں، ان پر آپ مال خرچ کریں، ان پر خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس مال بچتا ہے، آپ مسافروں پر خرچ کریں، وہاں بھی خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس مال بچتا ہے، کسی اور نیک کام میں، خیر کے کام میں مال لگائیں، وہاں آپ خرچ کریں۔ یاد رکھیے یہ جتنی بھی جگہوں پر آپ نے مال لگایا ہے یہ سب کے سب خیر کے کام ہیں، والدین پر لگایا، بیوی بچوں پر لگایا، قرابت داروں پر لگایا، پڑوسیوں پر لگایا اور مسکینوں پر لگایا، فقراء پر لگایا، کسی بھی خیر کے کام میں لگایا، یہ آپ کی آخرت کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ مال کس لیے آدمی کماتا ہے؟ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو مال تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کماتا ہے، تو پھر یہ کبھی آدمی دنیا کی ضرورت پوری کرتا ہے اور کبھی اس مال کے ذریعے سے آخرت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب آپ خرچ کریں گے تو یہ مال آپ کی آخرت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، جانتے ہو آدمی کا مال کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا آدمی کا مال وہ ہوتا ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، یہ اس کا مال۔ نمبر 2، جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، یہ اس کا مال۔ اور سب سے بڑھیا اور بہترین مال جو اس نے صدقہ کر کے آخرت میں بھیج دیا، وہ مال سب سے بہترین۔ فرمایا جو اس نے پیچھے چھوڑا اور مر گیا وہ اس کا تو ہے نہیں، وہ تو ورثہ کا ہے، وہ تو ورثہ کا ہے، وہ تو ورثہ کا ہے۔ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں ایک آدمی مرتے وقت یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سارے مال کو صدقہ کرتا ہوں، فلاں فلاں کو دے دو، فلاں غریب کو دے دو، فلاں مسجد میں دے دو، یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ وصیت نافذ نہیں ہے۔ کیوں؟ ورثہ کا حق مار رہا ہے، اس لیے کہ اب وہ مال اس کی ملکیت بھی نہیں رہا، اب تو ورثہ کا حق ہے۔ اس وقت جو اپنے سے خرچ کر رہا، زندگی میں خرچ کر رہا، حقیقت میں وہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، مساکین کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہ کیا کرو۔
مال میں تبذیر نہ کیا کرو۔ دو چیزیں شریعت میں منع ہیں، مال کے حساب سے مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے، لیکن کہاں تک روکا کیسے کیا گیا ہے، کس طرح سے روکا گیا ہے؟ دو چیزیں، اسراف، تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جہاں مال کے خرچ کرنے کی جگہ ہے، مصرف ہے، خرچ کرنے کی جگہ ہے، وہاں حد سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اسراف کرنا بھی جائز نہیں ہے، اسراف بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر دو تبذیر، جہاں مال کے خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، گناہوں میں مال خرچ کرتا ہے، وہ تبذیر ہے۔ گناہوں میں مال خرچ کرتا ہے وہ تبذیر کہلاتا ہے۔ نافرمانیوں میں مال خرچ کرتا ہے، اپنی برتری جتلانے کے لیے، فوقیت جتلانے کے لیے، اپنا معیار اونچا کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ مال خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے اپنی حاجت اور ضرورت میں، بے تحاشا مال خرچ کرتا ہے، لیکن اگر اپنے بچوں اور خاندان والوں کے فقر کا اندیشہ نہ ہو تو گنجائش ہے جائز حاجات میں، لیکن اگر فقر کا اندیشہ ہے کہ یہ سارا مال نکل جائے گا اور پیچھے فقیر ہو جائیں گے، تو پھر یہ تبذیر ہے، پھر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیکھو تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوا کرتے، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ تو تم کیا ناشکرے بننا چاہتے ہو کہ مال جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، اور تبذیر کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ جو شادیوں میں اتنا پیسہ بہایا جاتا ہے اور یہ رات کو جو آتش بازی ہوتی ہے، یہ کیا اسراف ہے یا تبذیر ہے؟ اب تو آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے، یہ اسراف کہلائے گا یا تبذیر کہلائے گا؟ بولو بھائی، تبذیر کہلائے گا۔ تو تبذیر حرام ہے۔ کیا کہا کہ تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیے کہ یہ شیطان کا بھائی آپ نہ بنیے۔ اور آپ کہیں گے نہیں میرا کام تو نہیں ہے سمجھانا، بھائی یاد رکھو یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ منکر دیکھیں، گناہ دیکھیں، نافرمانی دیکھیں، آپ زبان سے روکیں، نہیں روک سکے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے دل کے اندر برا تو جانے اس کو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ایسوں کو سمجھانے کے باوجود بھی ایسی مجالس میں تو کم از کم نہ شرکت کریں، اور ان مجالس میں بھی اگر آپ شرکت کرتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ غلط کر رہا، پھر بھی آپ اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے صاف صاف اللہ تمہارے دلوں کو بھی ان کے ساتھ خلط ملط کر دے گا۔ اللہ کے عذاب اتریں گے، پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ پھر آج ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ کے آؤ۔ اللہ اکبر، اس کو الٹ آؤ۔ تو فرشتے نے آ کر کہا اے اللہ اس بستی میں ایک نیک آدمی بھی ہے، اور وہ ایک لمحے بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، پلک چھپکنے کے وقت میں بھی اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، میں کیسے اس کو بستی کو الٹ دوں، کس طرح سے؟ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں اس بستی کو الٹ دو، پہلے اس پر اور باقیوں پر بعد میں، پہلے اس پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کے لیے اس کی غیرت نہیں جاگی میری نافرمانی دیکھ کر۔ پورا معاشرہ نافرمانی میں مبتلا تھا، پورا محلہ نافرمانی میں مبتلا تھا، ایک لمحے کے لیے اس کی غیرت نہیں جاگی، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا،
اس کی نیند حرام نہیں ہوئی، اس نے نہیں سوچا کہ میرا بھی کوئی کام ہے، مجھے ایک دو بول تو بولنے چاہیے بھائی، مجھے کچھ تو کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں جہاں منکر برائی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ قدرت رکھ رہے ہیں، آپ روک سکتے ہیں، آپ نہیں روکتے، آپ بول سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ ہاں، جہاں آپ کو خدشہ ہے کہ اس بولنے سے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، ابھی جو برائی ہے وہ تھوڑی ہے، لیکن اگر میں منع کروں گا تو اس سے بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا، پھر چھوڑ دو، پھر وقت کا انتظار کرو، اگلے وقت میں جا کے سمجھاؤ، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے سمجھاؤ، اخلاق سے سمجھاؤ، طریقہ کار اختیار کرو۔ تو یہ بات ہے کہ ایسے مواقع پر پھر کم از کم آدمی کو شرکت تو نہیں کرنی چاہیے، جہاں کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو، تبذیر ہو، مال کو بے جا بہایا جائے، بے جا مال کو ضائع کیا جائے، ایسی مجالس میں شرکت نہ کیا کرو۔ تو کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دیا کرو۔ میں نے عرض کیا مال کے محتاج ہیں، مال کا حق ادا کرو، جانی خدمت کے محتاج ہیں، جانی خدمت دو، اسی طرح سے ذہنی محتاج ہیں، وہ آپ کی تسلی کے بول جملے کے محتاج ہیں، وہ جملے ان سے بولو جن سے ان کو سکون ملتا ہو، یہ ان کا حق ہے۔ یہ حق مسکین کے ساتھ بھی ہے، یہ مسافر کے ساتھ بھی ہے، یہ حق قرابت دار کے ساتھ بھی ہے، یہ حق محلے دار کے ساتھ بھی ہے، یہ حق پڑوسی کے ساتھ بھی ہے۔ اور مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز نہ کیا کرو، تبذیر نہ کیا کرو، بے جاہ مالوں کو مت ضائع کیا کرو، اس لیے کہ بے جا مال خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کی اس نشست کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان آیات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اعزہ اقربا رشتہ داروں میں جو حاجت مند ہیں، اے اللہ جس طرح کی ان کی ضروریات ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔